ابتدا نام رب ذوالجلال سے ہے، جس کا اظہار خال خال سے ہے، جس کی تنویر سے جہاں روشن، رونق کے دیر جس جمال سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنان شاہ حاضر خدمت ہے اور اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے جتنے بھی صحافی بھائی ہیں وہ ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں، فخر کوہاٹ۔ زیادہ تر یہ لفظ جو ہے وہ کسی ایم این اے یا ایم پی ایس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا لقب ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ وہ لقب ہے جو عوام کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے۔ آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ نہ صرف فخر کوہاٹ ہیں بلکہ وہ فخر پاکستان بھی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ نگینہ کوہاٹ کے لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ آج جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، ابھی تک ہم نے کافی انٹرویوز کیے ہیں، یقین جانے کہ کسی بھی انٹرویو سے پہلے میں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ میں کیا بات کروں گا، کیا سوالات کروں گا، لیکن یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ ان کا انٹرویو کرنے سے پہلے مجھے سوچنا پڑا، کیونکہ کہا جاتا ہے جس طرح ایک موسیقار کے لیے موسیقی، شاعر کے لیے اس کا تخلص، اور اسی طرح مصور کے لیے اس کی مصوری معنی رکھتی ہے۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں فخر کوہاٹ، فخر پاکستان، سر لیاقت علی خان کی اکیڈمی میں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم آج ان کے روبرو ہیں۔ آئے ناظرین، ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں کوہاٹ کے ایک ایسے نگینے سے جس نے نہ صرف کوہاٹ بلکہ پاکستان کو پروموٹ کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت مزاج کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں سر، اتنا بڑا نام کہ امارات میں بھی آپ کی جان پہچان ہے، دنیا میں ورلڈ وائڈلی آپ کی جان پہچان ہے، اور اتنی سادگی سے زندگی گزارے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیں کہ جو شخص اپنے قائد کے قول پہ جو عمل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے قائد کا قول ہے محنت، محنت اور سخت محنت۔ الحمدللہ ہم نے اس کام میں بہت محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلت دی ہے۔ سر، جیسا کہ 71ویں برسی ہے ہمارے قائد کی، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، اس حوالے سے آپ کی ایک خدمت ہے ان کے لیے کہ آپ نے دنیا کی سب سے بڑی پورٹریٹ وہ آپ نے بنائی، لیکن ابھی تک 19 سال ہو گئے اور اس کو ڈسپلے نہیں ملا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہماری محبت یہ تھی کہ ہم نے تصویر بنا دی جی، اور یہ 7 مہینے رات دن کی محنت سے میں نے بنائی، اپنی پاکٹ سے بنائی اور پاکستان کو گفٹ دیا۔ بس یہ میرا فرض تھا۔ ابھی پاکستان کے حالات کو دیکھ کے میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ جو میرا خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ میرا خالی یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ایک تصویر بناؤں گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ تصویر جب اسلام آباد میں لگے گی تو پشاور، لاہور، کراچی اور کوئٹہ کے لیے بھی ایک ایک تصویر بناؤں گا، لیکن اس پہلی تصویر نے 19 سال مجھے رلا دیا۔ سر، ٹوٹل اس پہ اسٹیمیٹ، مطلب اس ٹائم میں تو کرنسی کی ویلیو بھی تھوڑی ڈاؤن تھی، تو اس ٹائم کے لحاظ سے کتنا اس پہ اسٹیمیٹن خرچ آیا تھا؟ یہ اس وقت جو تھا 40,000 درہم خرچ آیا، لیکن اس حساب سے، خالی خرچے کے حساب سے نہیں، وہاں اسکوائر فٹ 20 درہم پر اسکوائر فٹ کے حساب سے یہ 2 کروڑ روپے کی تصویر تھی۔ صحیح۔ جی ہاں سر، آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں کہ اس 19 سال میں اس تصویر کو اپنا مقام نہ مل سکا؟ بات یہ ہے نا کہ اب میں کس کو کہوں۔ سرتاج عزیز صاحب نے مجھے اس کا آرڈر دیا تھا کہ آپ اگر یہ تصویر ہمیں بنا دیں تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی لائف پہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، تو نواز شریف دونوں کا ایک ہی دن افتتاح کر دے گا۔ اس لیے میں نے رات دن کر کے یہ تصویر مکمل کی، اور پھر اب میں ان کے پاس جب جاتا بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں تو آپ کو پہچانتا نہیں۔ مجھے اس پہ بس بہت شرم آ گئی ہے۔ سر، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک نعرے کے ساتھ آئی تھی کہ تبدیلی ہم لائیں گے۔ کوہاٹ میں ان کا جو ہے ایک ٹینیور ختم ہو گیا، دوسرا ٹینیور سٹارٹ ہو گیا، اور کوہاٹ کی خوش قسمت یہ تھی کہ 2 سیٹس ایسے ملی ہمیں جو پریزنٹ کر رہی ہیں کوہاٹ کو، اس میں جناب شہریار افریدی صاحب بھی ہیں اور مشیرت علیم ضیاء اللہ خان بنگر صاحب بھی ہیں۔ تو منسٹر صاحب سے آپ نے اس 6 سال میں کوئی مطالبہ کیا ہو کہ مطلب وہ کوہاٹ کے لوگوں نے کہا ہم کوہاٹ کے قدردان ہیں، تو انہوں نے آپ جیسی شخصیت کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کی؟
میں نے ویسے کہا تو ان کو تھا کہ آپ اگر یہ تصویر لگوا دیں تو ہمارے کوہاٹ کا نام بہت اوپر چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں نہ کوئی ایوارڈ مانگ رہے ہیں. ہاں یہ تو ہم نے اپنی طرف سے گورنمنٹ کو پیش کیا ہے, بلکہ یہ اس تصویر کے لگنے سے اس کو ہارٹ کا نام بہت اوپر جاتا ہے. جس طرح میں نے شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کا پورٹریٹ بنایا تو بے نظیر نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا نام اس لیاقت علی خان کے نام سے بھی بڑا ہے جو پہلے وزیر اعظم تھے. یہ اس لیے کہ آپ کے کام کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام جا رہا ہے. جی تو اگر یہ تصویر لگا دیتے تو کوہاٹ کا نام نہ ہوتا. میں شکوہ نہیں کرتا, بس میں نے انہیں کہا تھا, انہوں نے نہیں لگوائی تو بس میں ناراض نہیں. سر جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے شیخ زید کی بھی پورٹریٹ بنائی اور کافی پکچرز آپ نے ان کی بنائی, تقریباً کتنے تک آپ نے پکچرز بنا چکے ہوں گے؟ میں 1060 پورٹریٹ میں نے شیخ زید کے بنائے. ماشاءاللہ. تو سر امارات میں رہ کے پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے جب آپ کو پیش کیا جاتا تھا وہ احساسات کیسے تھے؟ یہ ایسا ہے نا کہ اب دیکھیں امارات میں جب میں گیا, میں سب سے پہلا آرٹسٹ تھا جس نے شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کی تصویر بنائی. اس سے پہلے کسی نے بنائی نہیں تھی. یہ سن 80 کی بات ہے. پھر وہ تصویر 72 اسکوائر فٹ پہ تھی. پھر ہر سال میں اس کا سائز زیادہ کرتے کرتے جب میں 2007 میں واپس آ رہا تھا تو میں نے شیخ زاید کی لائف پہ جو میورل بنائے وہ دنیا کا سب سے بڑا میورل 30,000 مربع فٹ پہ بنا کے آؤں. وہاں پہ الحمدللہ ایک چھوٹے بچے سے لے کے شیخ زاید تک مجھے بائی نیم پہچانتے تھے. پرویز مشرف آئے تو انہوں نے اسپیشلی مجھے شیخ محمد بن زاید سے ملاقات کروائی کہ یہ وہ ہمارے آرٹسٹ ہیں جو آپ کے ملک میں اتنے عرصے سے کام, تو ان کو بھی بے حد خوشی ہوئی, بلکہ انہوں نے مجھے بہت ساری آفر کی. سر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو شیخ زید تھے ان کی جو دختر تھی, جو ان کی بیٹی تھی, ان کا ریسنٹلی آپ سے جو ہے کانٹیکٹ ہوا ہے, اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ جی ہاں, الحمدللہ آج بھی وہ مجھے یاد کرتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ یہ شیخ محمد بن زاید کی بیٹی جو ایک وہاں پہ بہت بڑا میوزیم بنا رہی ہے, اس کو کیسے خیال آیا کہ وہ خان کو ڈھونڈو کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں. تو مجھے انہوں نے کوشش کی اور یہاں تک کہ ان کو خبر پہنچی کہ الحمدللہ وہ حیات ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے پاس اگر شیخ زاید کی جو تصویریں آپ بناتے ہیں کوئی برشز یا کوئی نشانیاں ہو تو وہ ہمیں دیں تاکہ ہم میوزیم میں رکھیں. یہ کتنی بڑی بات ہے انہوں نے کہا. جی تو سر یہ بتائیں کہ جس خان کو امارات میں پروگرامز میں بلایا جاتا تھا مہمان خصوصی کے طور پہ, جس خان کو عزت اور پذیرائی بخشی جاتی تھی, وہ خان جو پاکستان کے لیے فخر بنا, جو کوہاٹ کے لیے فخر بنا, وہ آج کوہاٹ میں اس علاقے میں بیٹھ کے اپنی اکیڈمی چلا رہا ہے اور ادھر کے لوگوں نے اس خان کو بھلا دیا. تو اس بارے میں آپ کا کوئی گلہ یا کوئی شکوہ؟ نہیں, میرا اپنا ملک ہے. میری دیکھیں مجھے ایئر وائز سے اتنی بڑی آفر تھی کہ مجھے انہوں نے کراچی بلایا, بلڈنگ دکھائی اور کہا یہ بلڈنگ ہے آپ کی اور یہ آپ کی گاڑی ہے, یہ آپ کی رہائش ہے, جتنی سیلری آپ کہیں گے ہم آپ کو دیں گے. لیکن میں جب یہاں آیا تو ہارٹ یونیورسٹی میں میری ایگزیبیشن تھی تو وائس چانسلر نے اسٹیج پہ اعلان کر دیا کہ لیاقت علی خان, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نام دیا ہے, آپ پہ اوپر یہ کوہاٹ کی مٹی کا قرض ہے, آپ یہ کر چکا ہیں. میں سب کو چھوڑ کے اپنا اس مٹی کا قرض چکا رہا ہوں. میں اپنے کوہاٹ کے لوگوں سے, یہ بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگوں سے گلہ نہیں کرتا, اس لیے کہ شاید وہ مجھے نہیں پہچانتے تو مجھے امارات والے ہیں کہ وہ مجھے میں اتنا حیران ہوتا ہوں. میں جس لائن میں بھی جاتا تھا تو وہ دیکھ لیتے تھے تو مجھے بغیر لائن کے کام کر کے دیتے تھے. تو میں ان سے بہت خوش ہوں, اپنے ملک سے گلہ نہیں کرتا. سر اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ آپ نے اپنے اس ہنر پہ جتنے اعزازات حاصل کیے ہیں تو آپ کو خود کو بھی یہ نہیں پتا کہ ابھی تک آپ کو کتنے اعزازات مل چکے ہیں؟ ہاں یہ بات صحیح ہے. مجھے جب پہلا ایوارڈ 73 میں ملا اس وقت میں نے
پشتو کی پہلی فلم یوسف خان شیربانو کی ایڈورٹائزمنٹ کی تھی. تو مجھے اس پہلے ایوارڈ کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ایوارڈ کی کیا ویلیو ہے. پھر آہستہ آہستہ جب میں امارات گیا اور وہاں پہ مجھے ایوارڈوں کی بارش ہوئی, تب مجھے احساس ہوا کہ ہاں میری بھی اس ملک میں کچھ حیثیت ہے, جو مجھے دن میں 5-5 6 ایوارڈ ملتے تھے. سر جب آپ نے اس آرٹ کو سٹارٹ کیا, آپ نے یہ سوچا کہ میں اس آرٹ میں آؤں گا, تو شروع میں ناکامیوں کا سامنا تو ہوا ہوگا؟ یہاں تو ایسا تھا کہ ایک دم سے میں پشاور گیا, تو وہاں پہ میں نے سنیما لائن کا کام شروع کیا. میں نے 1 سال اپنے استاد انیس آرٹس کے پاس کام کیا. اس کے بعد مجھے ایک چانس مل گیا. تو چونکہ میری عمر اس وقت 18-19 سال تھی, اور میرے سامنے جو اساتذہ کرام کام کر رہے تھے وہ 50 سے زیادہ کے تھے. تو اتنا مقابلے میں بہت ڈرتا تھا کہ یار یہ میرے استاد ہیں, ان کی عزت کرتا تھا باقاعدہ. کبھی بھی میں نے ایسا نہیں کیا کہ اگر 2 سنموں پہ فلم لگی ہے میرے پاس اور میرے استاد کے پاس, تو میں نے یہ کوشش نہیں کہ میں استاد سے بڑھ کے کام کروں. یہ میں نے استاد کی بہت عزت کیا. استاد کی تعظیم تو لازمی ہے, فرض ہے سب پہ. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی پورٹریٹ بنانا سٹارٹ کیا, شروعات کی اور کام کرتے رہے, تو یقیناً آپ کو 7 ماہ تقریباً لگے تھے اس پورٹریٹ کو بنانے میں, دن رات آپ نے محنت کہا. تو اب 19 سال ہو چکے ہیں, اب تو وہ پینٹنگ کو ریپینٹ بھی کرنا ہوگا. اگر اب بھی وہ ڈسپلے کی حامی بھر لیتے ہیں تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ سچی بات ہے, آج سے 7-8 سال پہلے ARY والے نے وہ تصویر کو کھولا, اور اس میں نے دیکھا کہ پہلے تو ایک کاندھے والی پوری لائن 18 پیسز نہیں ہے, پھر نیچے جو 40 پیسز تھے وہ پانی میں پڑے خراب ہو گئے تھے. پھر میں نے ڈائریکٹر جنرل کو لکھ کے دیا کہ ہاں میں یہ نئے پیس بھی بنا کے دیتا ہوں اور یہ اس کو ری پینٹ کر کے دیتا ہوں. اب سچی بات ہے کہ میری صحت نہیں رہی, میں بہت کمزور ہو گیا. میری ایک آنکھ کی نظر تقریباً چلی گئی ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, شوگر کا مریض ہوں. ہمت تو بہت کرتا ہوں, لیکن اب چونکہ اس میں کچھ رہا نہیں, 19 سال گزر گئے ہیں اور رنگ بھی خراب ہو گئے. اب دوبارہ اس کی پینٹنگ کے لیے مجھے پھر 14 مہینے چاہیے. اس لیے کہ اب آپ دیکھیں نا, یہ خالی پینٹنگ تو نہیں ہے, اس کا پریمر کوٹ ہوتا ہے, پھر اس کا ہائی کوٹ ہوتا ہے, پھر پینٹنگ آپ بنائی. یہ کوئی 32,000 مربع فٹ سے بڑی پینٹنگ ہے. جی ہاں. تو سر آپ نے اس کوہاٹ کی خدمت کے لیے اس کوہاٹ کے علاقے بھون نگر میں اپنی ایک اکیڈمی بنائی جس کو لیاقت علی خان آرٹسٹ اکیڈمی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس اکیڈمی کو کیوں بنایا گیا, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ میں جب کوہاٹ یونیورسٹی سے مجھے فارغ کر دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ کوہاٹ میں کتنا ٹیلنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ اورکزئی سے بچے آتے تھے تو میں خود حیران ہو جاتا, یہ کام تو میں مہینے میں نہیں کر سکتا, یہ بچے ہفتے میں سیکھ رہے ہیں. تو مجھے وہاں سے آفر ہوئی, الحمرہ سے آفر ہوئی, مجھے اسلام آباد سے آفر ہوئی. میں نے کہا میں پیسوں کے لیے ساری عمر پیسہ کمایا گنوایا, اس لیے بچوں کے لیے بیٹھا ہوں. اب میں کبھی بھی بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے فیس دیں. مجھے فیس, جب کسی کے والدین آتے ہیں اور بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ فیس کتنی, تو مجھے یقیناً بہت شرم آتی ہے کہ میں ان کو کہوں کہ میں 500 روپے آپ مجھے دیں. یہ آپ دیکھیں نا, آپ خود اندازہ کریں, مجھے کماتے تو تھک گیا ہوں, لیکن اب اس موقع پہ میں کہوں کہ 500 روپے دیں, یہ میرے لیے باعث شرم ہے. سر ایک موسیقار کے لیے سروں کی اہمیت, ایک شاعر کے لیے الفاظ کی اہمیت, اور ایک مصور کے لیے رنگوں کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, یہ مصور جو ہوتا ہے نا, یہ رنگوں سے کھیلتا ہے, بس اس کی جو اندر والے رنگ ہوتے ہیں, اندر کی خوبصورتی ہے, وہ باہر بکھیرتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھ پہ کرم کیا ہے کہ میں نے اپنا ایک سٹائل بنایا ہے, جو میں صرف پیٹرول کی امیزت سے پوری بیک گراؤنڈ بناتا ہوں. پوری بعض تصویر میں 2% برش کا استعمال کرتا ہوں, میں برش بھی نہیں استعمال کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انعام دیا ہے. وہ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ایک دن میں شیخ زائد کی تصویر 6 انچ کے برش سے بنا رہا تھا,
بہت بڑی تصویر تھی. میں صبح 6 بجے سے 11 بجے تک اوپر کام کرتا, تھک گیا تو نیچے اترا. میں نے برش ایسے کوشش کی کہ پلیٹ میں رکھوں, وہ پلیٹ کے بجائے پیٹرول کے ٹینک میں گر گیا. جیسے میں برش صاف کر, میں نے برش نکالا اور اس کو جب زور دیا تو اس میں سے بہت سارے کلر نکلنے لگے. میں اس ریسرچ پہ 15 سال لگائے کہ اس کو کینوس پہ کیسے لے کے آؤں. الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ بڑی کامیابی دی. اور یہ خالی آپ دیکھیں کہ میں انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں جب یہ پینٹنگ رکھتا ہوں تو بڑے بڑے آرٹسٹ امریکن, انگلینڈ سے, یہ دوسرے تیسرے ملکوں سے, وہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے بنی ہے تصویر. یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ. سر جس طرح آپ نے بتایا کہ جو مصور ہوتا ہے اس کی پینٹنگ میں اس کے اندر کے رنگ ظاہر ہوتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی زیادہ تر پینٹنگز جو ہیں اس میں ظلم بربریت کے خلاف آپ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی مصوری میں, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی دیکھیں, والدین کی مرضی ہوتی ہے کہ میرا بچہ, میں جو اگر آرمی میں ہوں تو میرا بچہ بھی آرمی میں جائے. مجھے 2 مرتبہ آرمی میں والد صاحب نے بھیجا, میں واپس آ گیا کیونکہ میرا دل وہ دل تو نہیں تھا جو میں اپنے سامنے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھوں اور گولیوں سے چھلنی لاشیں دیکھوں. میرا کوئی اور ہی تھا کہ میں اپنے کام میں کام کروں. تو میرے دل میں ایک درد ہے, اگر کشمیر میں تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے رات کو نیند نہیں آتی. میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس ہندوستان کو ہم کس طرح تباہ کریں. تو بس یہی میرا درد ہے جو میں نے بوسنیا کے لیے ایگزیبیشن کی, فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے کی, دکھی لوگوں کے لیے میں کام کرتا ہوں. سر ابھی آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا تو اس سے مجھے ایک سوال یاد آیا کہ سننے میں یہ آیا تھا کہ جب آپ نے اس چیز کا عزم ظاہر کیا تھا کہ آپ اپنے قائد کی, محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی پورٹریٹ بنائیں گے, تو اس دوران ایک ہندوستان کا باشندہ تھا جس نے گاندھی کی پکچر بنانے کا سوچا تھا. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. وہ ایسا تھا کہ جب میں پاکستان سے یہ تصویریں لے کر گیا تو ابوظہبی کے 40 گرینڈ ہوٹل میں نے پریس کانفرنس کی. الحمدللہ 100% لوگ وہاں آئے, پریس والے, انہوں نے کوریج دی. جب وہ میں نے اعلان کیا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ 3840 مربع فٹ پہ بناؤں گا, کیونکہ اس سے پہلے میں نے شیخ زاید کا پورٹریٹ 2220 مربع پہ بنایا تھا. تو میں نے دوسرے دن سے کام شروع کیا. 15 دن میں اس پہ کام کرتا رہا, ڈرائنگز وغیرہ بنا لی ساری. تو اتنے میں ایک انڈین آرٹسٹ نے اعلان کیا کہ میں گاندھی کا 4000 مربع فٹ پہ پورٹریٹ بناؤں گا. آپ کو تو پتہ ہے کہ پٹھان کا دماغ تو گرم دماغ ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے وہ کام چھوڑ کے پھر دوبارہ سر سے کام شروع کیا, اور میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. 7 مہینے میں جب وہ پورٹریٹ مکمل ہو گیا تو میں نے ایک بہت بڑے گراج میں صرف 54 پیسز لگائے اور پریس کو بلایا, ایمبیسی کو بلایا, سارے سیکٹریز آئے. تو وہاں پہ میں نے اعلان کیا یہ اس کا سائز وہ نہیں بلکہ اس کا سائز 8000 مربع فٹ ہے. یہ اس 4000 کے مقابلے میں نے ڈبل تصویر بنائی. سر کہا جاتا ہے کہ جو مصور ہوتا ہے وہ اور شاعر اور موسیقار میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, تو کیا آپ کا شوق موسیقی کی طرف اور شاعری کی طرف بھی رہا ہے؟ ہاں, میں نے شاعری کا شوق کیا ہے, بلکہ یہ ایک رنگ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. امارات میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا سر فہرست میرا نام ہوتا تھا. شاعروں میں, شاعروں کے گھروں میں, ہوٹلوں میں, جہاں مشاعرہ ہوتا تھا میرا ہونا اس میں ضروری ہوتا تھا. تو ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی پھر شوق پڑا, اور میں نے کچھ نظمیں وغیرہ بھی لکھی تھیں, لیکن پھر وہ میں نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس اپنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. سر سننے میں ہے کہ جب آپ اکیڈمی آپ کی جب چل رہی ہوتی ہے تو موسیقی کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں آپ, تو گزشتہ جو موسیقار تھے ان میں آپ کے فیوریٹ موسیقار کون ہیں؟ ہاں, میں نوشاد کو بہت
پسند کرتا ہوں, میں شنکر جیکشن کو پسند کرتا ہوں, پاکستان میں ماسٹر نائر کو بہت پسند کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ چونکہ نثار بزمی ہو گئے, رشید اترے بہت ٹاپ موسٹ موسیقار تھے. پھر اس کے بعد مطلب ہے لوگ آتے رہے, لیکن یہاں تک تو بہت اچھے موسیقار تھے. رشید اترے کی دھنیں بہت مجھے پسند ہے. ہاں جی سر, کبھی گنگنانے کی کوشش کی؟ ہاں, گنگناتا تو ہوں, جب کوئی گانا اچھا لگتا ہے تو گنگناتا ہوں. ہمارے ناظرین کے لیے اگر ایک گفٹ ہو جائے تو. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. زبردست, بہت شکریہ سر. شکریہ. ناظرین, میں سر صحافی نہیں, اگر دوران انٹرویو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے رب کی حضور معافی کا طلبگار ہوں. آپ ہمارے بچے ہیں. ناظرین, یہ شخصیت ہے جو کوہاٹ میں موجود ہے, اور ہم سب کی یہ اس میں ہم سب کے اوپر ان کا ہاتھ, ان کا دست شفقت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ابھی تک ہم لوگ یتیم نہیں ہوئے. افسوس اس بات کا ہے کہ اس جیسے نگینے کو ہمارے لوگ بھلا چکے ہیں. میں آپ کو یہ آن ایئر اس بات کا آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں, ہم آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں. ہم جس حد تک ہوگا ہم آپ کی جو محنت 19 سال کی محنت ہے اس کو رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت میں. اور انشاءاللہ ہم لوگ آگے جتنا ہو سکے گا اس پہ احتجاج ہو, اس کو میڈیا کے تھرو پروموٹ کرنا ہو, ہم کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی عہدے پہ فائز کیا, اگر گوہاٹ کے لوگوں نے ہمیں پیار دیا ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو نامی بغیر مشقت کے اب تک کوئی نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کے نگیں ہوا. تو بات یہی ہے کہ میں اپنے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سے درخواست کروں گا, خدا را اس شخص کی اہمیت کریں, اس شخص کو تعظیم دیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ فراز کی طرح ہمارے کوہاٹ میں کوئی ہیرو نہ رہے. جس طرح فراز ہم سے ناراض ہوا, اس طرح کوئی اور ٹیلنٹڈ بندہ, کوئی اور ہنرمند بندہ ہم سے ناراض نہ ہو. سر, میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. میں یہی چاہوں گا کہ آپ جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اور ہمارے لیے دعائیں کریں, کوہاٹ کے لیے دعائیں کریں, کیونکہ آپ جیسی شخصیت جو ہے ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم کوہاٹ کو, پاکستان کو آگے جتنا ہو سکے کہ پروموٹ کریں گے, کیونکہ جو درد آپ کے دل میں ہے وہ درد ہمارے دل میں بھی ہے. چھوٹا سا نذرانہ آپ کے لیے. بہت شکریہ, یہ آپ کے لیے بہت دعائیں کریں سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سب ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے محمد حنان شاہ کو.